کیا جنات کو موت آتی ہے؟ اگر ہاں تو ان کی روح کون قبض کرتا ہے؟ کیا اسرائیل علیہ السلام جنات کی روح قبض کرتے ہیں یا کوئی اور فرشتہ؟ شیطان ابلیس کیوں نہیں مرتا؟ اس کی زندگی کی حقیقت اور اس کی عمر کتنی ہے؟ جنات کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ جنات کی شادی کے لیے دولہا جن اور دلہن جننی کیوں اور کیسے سجایا اور سنوارا جاتا ہے؟ جنات کی شادی میں کون کون سے کھانے بنائے جاتے ہیں؟ جنات کی شادی کی سب سے حیران کن چیز کیا ہے؟ جنت اپنی شادیاں رات کے اندھیرے میں کیوں کرتے ہیں؟ اس میں کیا راز اور کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ محترم سامعین، آج کی جو حقیقت ہے ہم آپ کے دلوں کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ وہ کوئی افسانہ، کوئی تصور یا کوئی دیو مالی کہانی نہیں، بلکہ یہ ان پردوں کے پیچھے کی دنیا ہے۔ ایک ایسا لرزہ خیز راز ہے جو ہم میں سے اکثر جانتے ہوئے بھی انجان بن جاتے ہیں۔ ہم زمین والوں کی طرح آسمان کے نیچے رہنے والی یہ مخلوق جنات ہماری دنیا سے مختلف قسم کی رسم رواج رکھتی ہے، اور جب بات ان کی شادی بیاہ کی آتی ہے تو وہاں کا ہر لمحہ ایک خوفناک سحر سے کم نہیں۔ جنات کی شادی صرف ایک تقریب نہیں بلکہ ایک پورا معاوضہ مظہر ظاہر ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی جب ہر طرف خوف کی چادر تان دیتی ہے، جب ہوائیں سرگوشیوں میں بدل جاتی ہیں، جب جنگلات کے درخت ہولناک سائے بن جاتے ہیں اور قبرستان کی خاموشی چیخنے لگتی ہے، تب کہیں نہ کہیں ایسی محفل سجی ہوتی ہے جسے انسانی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے، مگر اس کا خوف دل میں آسمانی بجلی کی طرح ہوتا ہے۔ یہ وہ محفل ہوتی ہے جہاں جنات کی شادی منعقد کی جاتی ہے، ایک ایسا منظر جہاں خوشیاں ہنسی میں نہیں بیڑیوں میں لپٹی ہوتی ہیں، جہاں ڈھول بجتے نہیں چیخیں گونج رہی ہوتی ہیں، جہاں ہنسی نہیں سرد آہیں ہوتی ہیں۔ جنات کی شادی عام دنیا سے الگ کسی سنسان مقام اور خفیہ مقام پر ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ کسی پرانے کھنڈر، اجاڑ قبرستان یا کسی ایسے میدان میں ہوتی ہے جہاں انسانوں کے قدم برسوں سے نہیں پڑے۔ وہاں درختوں کی شاخیں جھکی ہوتی ہیں جیسے وہ بھی اس خفیہ تقریب میں شرکت کر رہے ہوں۔ جنات شادی کی محفل کو سجانے کے لیے اپنے سحر و جادو کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے چراغ انسانی آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتے، لیکن وہ آگ کے شعلوں سے روشن ہوتے ہیں، آگ جو نیلی، سبز اور کبھی کبھار سیاہ رنگ میں لپکتی ہے۔ دولہا جب شادی کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کا لباس شعلوں سے بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں جیسے دہکتے ہوئے انگارے، اور اس کے جسم پر سالوں جیسے دھاریاں جنہیں وہ سجاوٹ سمجھتے ہیں اور جو جادو سے چمک رہی ہوتی ہیں۔ اس کے کان میں کالے ناگوں کی مانند بالیاں اور سر پر وہ تاج جسے زہریلی مکڑیوں کے چال سے بنایا جاتا ہے۔ اس کی آمد کسی گھوڑے پر نہیں بلکہ کسی اندھیرے وجود پر ہوتی ہے جو چیخیں مارتا ہوا زمین کو چیرتا ہے، اور دلہن جنی اسے سنوارنے کا عمل انسانوں کے تصور سے باہر ہے۔ اس کے جسم پر ایسے عطر لگائے جاتے ہیں جس کی خوشبو نہیں صرف اثر ہوتا ہے جو جسد کی خاکی کے اندر تک سرایت کر جاتا ہے۔ اس کے بعد جو زمین تک لٹکے ہوتے ہیں ان میں کالے سانپ باندھے جاتے ہیں تاکہ وہ حفاظت کریں۔ اس کے ہونٹوں پر خون کی سرخی اور آنکھوں میں کاجل جو جلائی گئی انسانی ہڈیوں سے کیا جاتا ہے، جو ہر لمحے شکل بدلتا ہے، اور جب وہ چلتی ہے تو زمین کی سانس رک جاتی ہے۔ ان کی شادی میں نکاح نہیں ہوتا، وہاں عہد و پیمان خون کے ذریعے باندھے جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ خون انسانوں کا ہوتا ہے جو بدقسمتی سے اس محفل کے قریب آ جاتا ہے۔ چیخوں، آہوں اور جادوئی کلمات کے درمیان شادی کی رسم پوری ہوتی ہے۔ دولہا جن دلہن کی گرد 7 بار نہیں بلکہ 9 بار گھومتا ہے۔ ہر چکر پر ایک لعنت، ایک عہد اور ایک قربانی دی جاتی ہے۔ وہاں نہ قاضی ہوتا ہے نہ گواہ، صرف سائے جنات کے سردار اور ایسے شعلے جو دماغ کو سن کر دیتے ہیں۔ جب شادی مکمل ہوتی ہے تو وہاں کہے گونجے ہوتے ہیں جو انسانی دماغ برداشت نہیں کر سکتا۔ خوشی کی صدا ایسی ہے کہ جیسے کسی بچے کے رونے کی آواز، کسی عورت کی چیخ یا کسی مرد کی جان نکلنے کی، اور اسی لمحے شادی کی محفل غائب ہو جاتی ہے، صرف راکھ رہ جاتی ہے، یا کبھی جلسہ درخت یا کبھی کوئی اجنبی چیخ جو دور جنگل سے آتی ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان انجانے میں ایسی شادی کو دیکھ لے تو وہ یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا پھر اپنی زبان کھو بیٹھتا ہے، یا پھر خود ایک سایہ بن کر ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ جنات اپنی شادی کے راز کبھی افشا نہیں ہونے دیتے، اور جو ان کے راز دیکھ لے وہ دنیا میں رہ کر بھی ان کا غلام بن جاتا ہے۔ جنت کی شادی میں کون کون سے کھانے بنائے جاتے ہیں؟
جنات کی شادی کی سب سے حیران کن چیز کیا ہے؟ ایک ایسا انکشاف جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ جنات کی دنیا ہماری دنیا سے بالکل مختلف، پر اسرار اور ناقابل فہم ہے۔ ان کی خوشی کی تقریب بھی ہمارے تصورات سے باہر ہے، لیکن اگر کبھی کسی نے جنات کی شادی کی جھلک دیکھ لی تو اس کے لیے سب سے لرزہ خیز تجربہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کھانے پیش کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ کھانے جو خوشبو سے نہیں، دہشت سے پک رہے ہوتے ہیں۔ وہ کھانے جس چکھنے کا مطلب ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے پاگل پن، سایہ زدگی یا پھر جان کا نذرانہ۔ جنات کی شادی میں کھانے صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک جادوئی رسم، ایک گواہی، ایک قربانی ہوتی ہے۔ ان کی ہر ڈش ایک خاص مقصد سے بنائی جاتی ہے، کوئی کسی جنی کی قوت بڑھانے کے لیے، کوئی شادی کی بندھن کو پختہ کرنے کے لیے، اور کوئی انسان دنیا میں اسرا اور سوخ قائم کرنے کے لیے۔ جنات کی شادی میں سب سے عام اور خاص کھانا ہوتا ہے۔ اس میں گوشت کے بجائے کسی مخصوص مخلوق کا خون شامل کیا جاتا ہے جو کالا ہوتا ہے اور مسلسل بلبلے دیتا رہتا ہے۔ چاول ایسے ہوتے ہیں جو روشنی میں چمکتے ہیں اور ہر کھانے سے ایسی باس آتی ہے جیسے لاش کو برسوں سے دفن رکھا گیا ہو۔ اسی بریانی میں ہڈیوں کے چھوٹے ٹکڑوں میں بھی شامل ہوتے ہیں جو کسی انسان یا جانور کے نہیں بلکہ کسی اور ہی مخلوق کے ہوتے ہیں۔ جنات کی شادی میں میوہ جات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ عام پھل نہیں، آمو جیسے ایک خاص پھل کو پیش کیا جاتا ہے جو کاٹنے پر چیخنے لگتا ہے۔ ان کے اندر سے سرخ مادہ نکلتا ہے جو زمین پر گرتے ہی آگ بن جاتا ہے۔ ان آموں کو کھانے سے جنات کو فصاحت، لالچ اور شہوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جنات کی شادی میں اکثر پرندوں کے جسموں سے بنے چپس یا خشک پکوان بھی رکھے ہوتے ہیں۔ خاص کر الو، چمگادڑ، کوے کے گوشت تھے اور خاص دھوئیں سے غزار کر رکھا جاتا ہے۔ یہ کھانے ان جنات کو دیے جاتے ہیں جو شادی میں نگران یا سایہ محافظ ہوتے ہیں۔ جنات کی شادی کی سب سے حیران کن چیز کیا ہے؟ اب بات کرتے ہیں اس خوفناک حقیقت کی جس کا تصور بھی دل کو دہلا دیتا ہے۔ جنات کی شادی کی سب سے حیران کن اور روح کو جھنجھوڑنے والی چیز انسان کی غیر منعی شرکت۔ جی ہاں، جنات کی شادی میں بعض اوقات انسانوں کو بغیر ان کی اجازت یا مرضی کے شامل کر لیا جاتا ہے۔ انہیں جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر بلایا جاتا ہے۔ ایسے افراد جن کی روح کمزور ہو، جن پر پہلے ہی سایہ ہو کہ جو نیند میں بے ہوش ہو کر خراٹے لیتے ہیں، ان کی روحوں کو جنات کی دنیا میں کھینچ لیا جاتا ہے اور پھر ان کے ہاتھ میں کھانے پکڑائے جاتے ہیں، ان سے جادوئی زبان میں کلمات دہرائے جاتے ہیں، انہیں اس شادی کا خاموش گواہ بنا دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی روحیں وہاں سے واپس آ جاتی ہیں، مگر کچھ ہمیشہ کے لیے کھو جاتی ہیں اور لوگ جاگنے کے بعد عجیب و غریب باتیں کرنے لگتے ہیں، رات کو چیخنے لگتے ہیں یا خود کو جنات کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں خوف کی ایک چمک آ جاتی ہے اور وہ کبھی واپس اپنی پرانی حالت میں نہیں آ پاتے۔ یہی جنات کی شادی کی سب سے لرزہ خیز، حیران کن بات ہے کہ وہ ہماری دنیا سے کتنی خفیہ مگر خطرناک حد تک جڑی ہوئی ہیں۔ وہ شادی ایک لمحے میں ہو کر ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اثر نسلوں تک باقی رہتا ہے۔ جنات اپنی شادیاں رات کے اندھیروں میں کیوں کرتے ہیں؟ اس میں ایک راز اور کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ رات کا اندھیرا صرف روشنی کی غیر موجودگی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک دروازہ ہوتا ہے، ایک پردہ جو دو مختلف جہانوں کو علیحدہ رکھتا ہے۔ دن کی روشنی میں جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ صرف نصف حقیقت ہے، لیکن جب سورج غروب ہوتا ہے، رات چھا جاتی ہے، تب وہ مخلوق جاگتی ہے جنہیں رب نے آگ سے پیدا کیا۔ وہ سایہ تھا، تیز رفتار اور پوشیدہ مخلوق جنات اور ان کی تقریبات، بالخصوص جنات کی شادی ہمیشہ رات کے اندھیرے میں انجام پاتی ہے۔ مگر کیوں؟ اس میں آخر کیا راز چھپا ہے؟ کون سی ایسی حکمت جو انہیں دن کے اجالے سے دور رکھتی ہے؟ یہ سوال صرف ایک تجسس نہیں بلکہ ایک ایسا دروازہ ہے جو کھول دیا جائے تو روح تک لرز اٹھتی ہے۔ جنات کی شادیاں رات کے اندھیرے میں اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ دن سے شرماتی ہیں، بلکہ اس لیے کہ رات ان کے جہاں میں سب سے زیادہ طاقتور لمحہ ہوتا ہے۔ رات وہ وقت ہے جب پردے ہلکے ہو جاتے ہیں، جب دنیا خواب میں چلی جاتی ہے اور نفس کی سرگرمیاں سست ہو جاتی ہیں۔ اسی لمحے جنات کا جہان انسانی دنیا کے قریب آتا ہے۔ دن کے وقت زمین پر جو نورانی فرشتے متحرک ہوتے ہیں
وہ اندھیروں میں محدود ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب جنات کو جائز ہوئی طاقتیں کھل کر استعمال کرنے کی آزادی ملتی ہے۔ دن کی روشنی میں قرآن اور اذان کی گونج اور انسان عبادت اور نور سے بھرپور ماحول کا وقت ہوتا ہے، جبکہ رات خاص طور پر آدھی رات کے بعد وہ وقت ہوتا ہے جب زیادہ تر انسان ہوتے ہیں اور ان کی روحانی حفاظت کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب جنات اپنے جادوئی داروں کو قائم کرتے ہیں، اپنے سیر کی لکیریں کھینچتے ہیں اور اپنی دنیا کی سب سے بڑی محفل شادی سجاتے ہیں۔ ایک اہم راز یہ بھی ہے کہ جنات کی شادیاں راز کے پردے میں ہی مکمل ہوتی ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ انسان ان کی تقریب کو دیکھیں یا اس میں مداخلت کریں، کیونکہ ایسا ہو جائے تو شادی میں خلل آتا ہے اور اس کے اثرات خطرناک ہو سکتے ہیں۔ رات کا اندھیرا اس رازداری کا بہترین ذریعہ بنتا ہے۔ درخت کا سارے، ہر پہاڑ آؤٹ، ہر قبرستان کی خاموشی ان کے لیے ایک پردہ بن جاتی ہے۔ وہ اندھیرے کو چادر کی طرح اوڑھ کر اپنی تقریبات مکمل کرتے ہیں۔ ایک اور خوفناک حکمت یہ ہے کہ جنات کی شادیاں بعض اوقات انسانی سائے یا روح کے ذریعے مضبوط کی جاتی ہیں۔ رات کا وقت وہ لمحہ ہے جب کوئی انسان نئی امید میں ہوتا ہے اور اس کی روح کمزور پڑ جاتی ہے۔ بعض اوقات جنات ایسے ہوتے ہیں اور انسانوں کی روح کو وقتی طور پر کھینچ کر اپنی تقریب میں شامل کر لیتے ہیں، گواہ بنانے کے لیے یا کسی عہد و پیما کا حصہ بنانے کے لیے۔ دن کے وقت ایسا ممکن نہیں، کیونکہ تب روشنی اور روحانی تمنائیں زیادہ ہوتی ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جنات کو یہ سہولت بھی حاصل ہوتی ہے کہ وہ وقت کو موڑ سکتے ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ رات کی تاریکی ان کی ماں کی آغوش جیسی ہے، ان کے لیے حفاظتی، رازدار اور طاقت سے بھرپور۔ وہ کہتے ہیں کہ اندھیرا ہماری زبان کو قوت دیتا ہے، ہماری آنکھوں کو آگ اور ہماری سانسوں کو جادو۔ شادی جیسے نازک اور طاقتور بندھن کو اس ماحول میں انجام دینا ان کے لیے برکت اور تسلسل کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شادیوں میں جو دعائیں، کلمات اور جادوئی حروف پڑھے جاتے ہیں وہ صرف رات کے سناٹے میں اثر دکھاتے ہیں۔ اگر وہی الفاظ دن میں کہے جائیں تو ان کی تاثیر ضائع ہو جاتی ہے۔ جنات کی شادی میں کچھ ایسے وجود بھی بلائے جاتے ہیں جو صرف رات میں نمودار ہوتے ہیں، جیسے سفلی، شعلے والے جن، پانی کے نیچے چھپنے والی جنیاں، بے آواز سائے اور جناتی سرداروں کے کارکندے۔ ان سب کی موجودگی دن میں ممکن نہیں، کیونکہ سورج کی روشنی ان کی قوت کو کمزور کر دیتی ہے، انہیں جلا دیتی ہے۔ لہٰذا جنات کی شادی اگر دن میں ہو تو وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دشمنوں کی مداخلت کا خدشہ، ناکام جادو یا پھر دولہا اور دلہن کا بچھڑ جانا۔ ایک اور لرزہ خیز حقیقت یہ ہے کہ جنات کی شادیاں کئی بار اس لیے بھی رات کو ہوتی ہیں کہ اس وقت ان کے دشمن جو روشنی سے منسلک ہوتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں۔ جناتی دشمنی نسلوں پر محیط ہوتی ہے اور کئی بار شادی کے موقع پر حملے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اندھیرا ان کے لیے ایک پناہ گاہ بن جاتا ہے جہاں وہ اپنے جادو سے ایسی دیواریں کھینچتے ہیں جو صرف رات کی مخلوق ہی دیکھ سکتی ہے۔ آخر میں ایک راز جو بہت کم انسانوں کو معلوم ہے، جنات کے لیے شادی صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک عہد ہوتا ہے جو نسلوں تک جادوئی طاقتوں کو منتقل کرتا ہے۔ اس کا اثر صرف دولہا اور دلہن تک محدود نہیں رہتا بلکہ ان کے خاندانی جناتی سسٹم، علاقے اور جادوئی مقام پر بھی پڑتا ہے۔ اس بندھن کو قائم رکھنے کے لیے اندھیرے کی طاقت، خاموشی کا احترام اور روشنی کی ایک اجتناب ضروری ہوتی ہے۔ یہ وہ وجوہات ہیں جو انہیں مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنی شادیوں کو صرف رات کے وقت سناٹے کے عالم میں اور دور دراز انسان مقامات پر انجام دیں۔ بس اگر تم رات کے پچھلے پہر کسی سنسان جنگل، قبرستان یا پرانے کھنڈر کے پاس سے گزرو اور تمہیں ہلکی سی روشنی، کسی عورت کی آہ یا ہوا میں جلے گوشت کی بو محسوس ہو تو سمجھ لینا کہ وہ جنات کی شادی ہو رہی ہے۔ ایک ایسی تقریب جسے دیکھنے والے انسان ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھو بیٹھے ہیں، کبھی اپنی زبان، کبھی عقل اور کبھی اپنی جان۔ کیا جنات کو موت آتی ہے؟ جی ہاں، جنات کو بھی موت آتی ہے۔ جنات انسانوں کی طرح مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی، شعور، عقل اور مرضی، اختیار اور موت دی ہے۔ قرآن میں واضح طور پر فرمایا گیا، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نفس کا اطلاق صرف انسانوں پر نہیں بلکہ ہر ذی روح مخلوق پر ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو یا فرشتے۔ جنات کی زندگی لمبی ضرور ہوتی ہے، بعض سینکڑوں یا ہزاروں سال تک زندہ رہتے ہیں، مگر ابدی نہیں، ایک دن وہ مر بھی جاتے ہیں۔
ان کی روح بھی نکالی جاتی ہے، ان کا جسم بھی فنا ہوتا ہے، ان کے اعمال کا حساب بھی لیا جائے گا۔ احادیث میں آیا کہ جنات کی عمریں انسانوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک جن کئی نسلوں کے انسانوں کو دیکھتا ہے، کئی ادوار بدلتے دیکھتا ہے، مگر آخر کار اسے بھی فنا کا مزہ چکھنا ہوتا ہے۔ بعض جنات کی موت عام ہوتی ہے اور بعض کی موت اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کسی سزا سے، اور کچھ کو دوسرے جنات قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ خوفناک اور حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جنات کو موت کے وقت بھی تکلیف، گھبراہٹ اور روحوں کا کھینچنا ویسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسا انسانوں کو۔ جنات کی روح کون قبض کرتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام یا کوئی اور؟ یہ وہ سوال ہے جس پر کئی لوگ حیرت کا شکار ہوتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی جنات کی روح قبض کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت، موت کا فرشتہ مقرر فرمایا۔ ان کی ذمہ داری صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ ہر اس مخلوق کی روح قبض کرنا ہے جسے اللہ نے حیات عطا کی، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو یا کوئی اور مخلوق جو شعور اور روح رکھتی ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس ہر مخلوق کی روح کا نام لوح محفوظ میں درج ہوتا ہے۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام یا تو خود روح نکال لیتے ہیں یا اپنے ماتحت فرشتوں سے نکلواتے ہیں، مگر آخری قبضہ انہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ جنات کی موت کی حالت بھی اذیت ناک ہوتی ہے، بالخصوص ان جنات کی جو نافرمان اور شریر ہوتے ہیں۔ ان کی روح کو آسمانوں کی طرف نہیں جانے دیا جاتا بلکہ وہ تڑپتی ہیں، اور بسا وقت جناتی دنیا میں چیخوں کی ایسی گونج پیدا ہوتی ہے کہ قریب کی جگہوں پر رہنے والے انسانوں کو نیند میں خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ ابلیس شیطان کیوں نہیں مرتا؟ یہ وہ سوال ہے جو دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اگر سب جنات کو موت آتی ہے تو ابلیس جو خود ایک جن ہے اب تک زندہ کیوں ہے؟ اس کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ جب ابلیس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اس نے فوراً درخواست کی، اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیں قیامت کے دن تک۔ اللہ نے فرمایا تو مہلت پانے والوں میں سے ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ابلیس کو اللہ نے قیامت تک زندگی دے دی ہے، مگر یہ امر ہونا نہیں بلکہ ایک مؤخر شدہ موت ہے۔ ابلیس کو بھی ایک دن مرنا ہے۔ قیامت کے دن جب سب کچھ فنا ہو جائے گا، سورج بجھ جائے گا، زمین لرزے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور سب مخلوقات مر جائیں گی، تب ابلیس بھی مرے گا۔ اور اس کی زندگی کا راز یہ ہے کہ وہ اللہ کی اجازت سے قیامت تک باقی رکھا گیا ہے تاکہ وہ بنی آدم کو گمراہ کرے اور ان کے ایمان پر وار کرے، ان کے لیے جنت کے دروازے بند کرنے کی کوشش کرے۔ وہ ہر وقت انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ان کے اعمال کو بگاڑتا ہے اور حق سے دور کرتا ہے۔ یہی اس کی مہلت کا مقصد ہے، ایک آزمائش، ایک امتحان۔ ابلیس کی عمر کتنی ہے؟ ابلیس کی اصل عمر کا علم صرف اللہ کو ہے، مگر وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، یعنی کم از کم ہزاروں سال سے وہ موجود ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ عمر انسانی معیار پر ناقابل تصور ہے، لیکن جنات کی دنیا میں یہ عمر خیر معمولی نہیں سمجھی جاتی۔ یاد رہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ جن ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا وہ جنات میں سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے باہر ہو گیا۔ جنات کو بھی موت آتی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کرتے ہیں۔ ابلیس شیطان کو زندگی ضرور ملی لیکن وہ ابدی نہیں ہے، اس کا خاتمہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح انسان فانی ہے ویسے ہی جنات بھی فانی ہے۔ کوئی مخلوق اللہ کی مشیت سے باہر نہیں، مگر ایک لمحے کے لیے سوچو، اگر ایک ایسی مخلوق جسے آگ سے پیدا کیا گیا، جسے ہزاروں سال کی طاقت ملی، جسے قیامت تک مہلت دی گئی، اگر وہ بھی فنا ہونے والی ہے تو پھر انسان کس زمان میں جیتا ہے؟ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تیرے علم میں ہے، اور جو کچھ میری زبان کہنے سے قاصر ہے وہ تو بہتر جانتا ہے۔ اے دلوں کے حال جاننے والے، میری چھپی دعاؤں کو قبول فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے دل کو سکون دے، میری راتوں کو نور دے، میری راہوں کو آسان فرما اور مجھے اپنی رضا کی راہ پر ثابت قدم رکھ۔ یا رب، مجھے ان راتوں پر مت ڈال جن پر تیرا غضب ہو، بلکہ مجھے ان راستوں پر چلا جو تیرے محبوب بندوں کے لیے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔